بھائی کا سوال یہ ہے کہ اپنے آرگن یعنی اپنے جسم کی چیزیں ڈونیٹ کرنا، کسی کو عطیہ میں دے دینا فوت ہوتے وقت کیا ممکن ہے؟ دیکھیں سائنس کیا کہہ رہی ہے، میں نہ ہی بڑا سائنسدان ہوں نہ ہی میں بڑا ڈاکٹر ہوں، میں آپ کو جہاں تک میرا علم ہے یا میری انفارمیشن ہے بتا سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جو چیزیں جسم سے نکالنا ہوتی ہیں، اس کا گردہ ہے، اس کی آنکھیں ہیں، یہ اور چیز ہے، یہ انسان کے فوت ہونے کے آخری لمحات میں نکالی جا سکتی ہیں۔ اور آخری لمحات کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دماغ ابھی فوت نہیں ہوا ہوتا ہے، اس کا دماغ ابھی زندہ ہوتا ہے، جبکہ جسم سے روح نکل چکی ہوتی ہے، تو اس وقت چیزوں کو نکالا جا رہا ہوتا ہے، تب وہ چیز کارآمد ہے۔ لیکن اگر پوری باڈی فل ڈیڈ ہو گئی تو پھر اس کو نکالیں گے تو وہ چیز بھی ڈیڈ ہو چکی ہوتی ہے اور وہ کارآمد نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو جب فوت ہونے سے پہلے نکالا جا رہا ہوتا ہے تو اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی کی زندگی میں آپ اس کی آنکھ نکالیں، آپ اس کا گردہ نکالیں، آپ اس کا کوئی بازو کاٹیں، آپ اس کی کوئی ٹانگ کاٹیں، جبکہ اس کی زندگی کی ایک رمق بھی باقی موجود ہے، ایک سانس بھی موجود ہے، تو یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر آپ اس کو ڈیڈ ہو چکا ہے اور اس کے بعد اس کو نکالتے ہیں تو اسلام میں مسلح حرام ہے۔ مسلح کا مطلب ہوتا ہے کسی کو فوت ہونے کے بعد اس کے ناک، کان یا کوئی بھی جسم کی چیز کاٹنا، اس کو جو ہے یہ اسلام میں ناجائز قرار دیا گیا ہے، اس کو حرام کیا گیا ہے کہ کوئی مردے کا مسلح کرے، یعنی اس کی چیز اس سے کاٹے۔ نمبر دو۔ نمبر تین، جسم میں وہ چیز جو دینے کے بعد دوبارہ سے جنم لے لیتی ہے، دینے کے بعد دوبارہ سے جنم لے لیتی ہے، اس کا جواز ہوتا ہے۔ جس طرح کہ زندہ آدمی اپنا بلڈ کسی کو ڈونیٹ کر دیتا ہے، تو اگر وہ خون کسی کو دے دیتا ہے تو تھوڑے دنوں بعد وہ اس کے اندر دوبارہ وہ خون جنم لے لیتا ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز ہو تو اس میں تو اسلام کچھ نہیں کہتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی چیز ہے تو یہ دو آپشن برا رکھنے چاہیے، لیکن اس بارے میں مزید بھی بہت ساری تفصیلات ہیں جو کسی الگ سے ٹائم پہ ہو سکتی ہیں۔